40 لیلۃ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل جب اس دریا سے پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، تو حضرت موسیٰ وہیں پر لے کر پہنچے جہاں اللہ اس کوہ طور کے دامن میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلا لیا، قوم کو وہاں چھوڑا، حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ بنیادی طور پر اللہ نے آزمائش کرنی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دنیا اصل میں ہے ہی دار امتحان، ادھر کچھ مل جائے تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے، کچھ چھن جائے تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ تو خدا نے امتحان لیا۔ دوسری جگہ پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ اناؤنس یہ کیا گیا تھا کہ 30 راتوں کے لیے جائیں گے حضرت موسیٰ، لیکن اوپر اللہ نے 10 اور بڑھا دی۔ اب جب 10 اور بڑھ گئی تو منافقوں کے جو جراثیم تھے وہ پھر سے ایکٹیو ہو گئے کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ شکوک و شبہات کی فضا ہے کہ حضرت موسیٰ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے، 30 دنوں کا کہہ کے گئے تھے، وعدہ پورا کر۔ پھر ہر بندے نے اپنی زبان بولنی ہوتی ہے، جو جو دل میں ہوتا ہے وہ ایسی فضا میں نکل کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سامری نے پھر اپنی حرکت کی، گسالہ جو تھا بچڑا بنا کے لوگوں کے ہی زیور اکٹھے کیے۔ یہ جو گمراہ کرتے ہیں نا، یہ پبلک کے پیسے پر پبلک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ انہی کے زیور جمع کر کے ان کو بچڑا بنا کے، اور اس کے اندر اس نے ایک سائنس اپلائی کی جو اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو وہ باں باں کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا بھئی اے ہی اللہ نے، اور قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ بھول کے اوپر چلے گئے، وہ تو یہی تو ہے جو موسیٰ کا اللہ ہے۔ موسیٰ کو بھلیکھا لگ گیا تو یہ ساری قوم اس پر گر پڑی۔ آپ جانتے ہیں انسان تعجب کرتا ہے کہ یار اس طرح بچڑے پہ اتنی عقل نہیں تھی کہ بچڑے پہ گر پڑے۔ بیک پر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے حقیقی دین کے مقابلے میں جب شیطان کا نمائندہ کوئی دین کے نام پر چیز سامنے پیش کرتا ہے، لوگ پبلک ادھر کیوں زیادہ مائل ہوتی ہے؟ جبکہ نبی سے سن چکے ہوتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو نبی کی زبان سے سن چکے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں نبی کی تعلیمات، کیوں ادھر چل جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو بتایا ہوا دین ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان جو پیکیج دیتا ہے، آج کل پیکیجز کا زمانہ ہے نا، موبائل کمپنیاں پیکیج دیتی ہیں، یہ پیکیج ہو گیا تو وہ پیکیج، اس لیے کہہ رہا ہوں میں۔ تو شیطان جو پیکیج بنا کے دیتا ہے نا، پبلک اس کو دیکھ کے پاگل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو اللہ کے نبی نے ذمہ داریاں لگائی ہوتی ہیں ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور جنت جانے کے اور بخشش کے اور راستے بتا دیے ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ نے کہا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کو آلموسٹ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو سامری نے جو پیکیج دیا تھا ان کو، اس کے بعد یہ پھر بدکاریوں میں، زنا میں، شراب خوری میں یہ مبتلا ہو گئے، دوبارہ فوراً بھول گئے جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا۔ اور اس خرابی کی اجازت کو منسوب کس سے کیا اس نے؟ اس بچڑے سے، کہ بس یہ بچڑے پہ قربانی کرو تو بچڑے کو خوش رکھو اور تسی جو مرضی موجہ کرو، تھوڑے سارے گناہ معاف۔ یہ پیچھے سٹوری ہوگی۔ خدا نے آزمائش کی پہلے 30 راتوں کا حکم دیا اور پھر اوپر 10 راتوں کو بڑھا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ سے جب کلام کیا اور وہ احکامات 10 احکامات ان کو عطا کیے تو حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ نیچے تیری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ٹریک سے اتر گئے۔ تو حضرت موسیٰ تو اتنی فرعون سے نجات دلائی، اتنی پاورفل اس کی سارا سیٹ اپ تھا، اس سے نجات دلانے کے بعد انہوں نے دریا کو پھٹتا دیکھا، حضرت موسیٰ جو ہے ان کو غضبناک ہو گئے، اور اللہ کے سامنے ظاہر ہے شرمندگی بھی، میں تو لے کے آیا ہوں بھائی ان کو، میں جو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ، اور یہ شکر گزار ہوں گے، ان کو اتنی نئی زندگی ملی ہے، تو انہوں نے تو ٹائم بھی نہیں کچھ ڈالا اور یہ ٹریک سے اتر گئے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا،
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو بنا لیا، بچھڑے کو بنا لیا یعنی معبود بنا لیا، اسے پوجنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ایسا کرتے ہوئے تم ظلم کر رہے، تم ظالم تھے جب تم یہ کام کر رہے۔ اب آپ دیکھیں جن سے بات ہو رہی ہے، جب یہ آیات اتری ہیں مدینے میں جو لوگ ہیں انہوں نے تو بچھڑے کو نہیں پوجا تھا، پچھڑے نے پوجا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے تم وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہ عین اس وقت رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کے جو بہانے گھڑ رہے تھے وہ ظلم تھا، اسی طرح کا جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، مزاج وہی تھا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد آیت نمبر یہ 52 ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں عفو کر دیا، معاف کر دیا، شاید تم شکر گزار بنو۔ شکر گزار یعنی اطاعت گزار، اس لیے کہ حقیقت شکر جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی شکر یہ ہے کہ جس نے تجھے وہ چیز دی ہے اس چیز کو ہرگز دینے والے کی ناراضگی والے کاموں میں استعمال نہ کرنا، بلکہ جیسے وہ چاہتا ہے جو چیز دینے والے جس نے تجھے نعمت دی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس نعمت کو استعمال کر، اس طرح نعمت کو استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور اس نعمت سے اسی کی سامنے سرکشی کرنا جس نے نعمت دی ہے، یہ ناشکری عمل سے۔ ایک ہے زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک ہے عمل تصدیق کرے کہ یہ سچ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ کہ پیسہ ملے تو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور لگائے ان کاموں میں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ ناشکرہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً بڑھا دوں، زیادہ کر دوں۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ چانس دیا، تمہیں بخش دیا، کہ جس کی داستان آگے آ جائے گی اگلی آیات میں۔ یہ کیوں بخشا؟ تاکہ تم اس دفعہ شاید اس چانس کے بعد شکر گزار بن جاؤ، پہلے نہیں بنے، پہلے تم نے خرابی کر دی، نمک حرامی کر دی، اب تم شاید احسان مند ہو جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیے تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کرو۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب تورات ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو کتاب ملی اس کتاب کا نام تورات۔ تو پھر فرقان کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے کہ اس فرقان سے مراد یعنی چند چیزیں لی گئی کہ ان میں سے کوئی بھی مراد یعنی غلط نہیں ہے۔ کتاب کا معنی واضح ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو واو ہے قرآن کے بعد وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ واو اسے کہتے ہیں تفسیر کرنے والا واو۔ عربی زبان میں واو کی مختلف قسمیں، مختلف معنی ہیں، فا کے مختلف معنی ہیں، اس طرح حروف کے مختلف معنی ہیں۔ تو یہ جو واو ہے یہ اس جو پیچھے ذکر ہوا ہے اس کے کتاب، اس کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی ایسی کتاب کہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ جیسے خود قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرقان بھی کہا ہے۔ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کو خبردار کرے۔ تو فرقان کیا ہے؟ خود قرآن ہے۔ تو فرقان سے ہم مراد کیا لیں؟ وہ کتاب کہ جو حق و باطل میں اس پہ ایسا آئین دیا ہے، ایسے معیار بتا دیے اللہ نے کہ جب انسان ان کو سیکھ لے خدا کی کتاب سے تو حق و باطل میں پہچان کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ کے وہ معجزات ہیں
کہ جنہوں نے یعنی حضرت موسیٰ کی حقانیت کو ثابت کر دیا اور ان کے مخالفین کے باطل ہونے کو ثابت کر دیا. دونوں صورتوں میں بات انشاءاللہ واضح ہے. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اگر آپ آیت کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں یعنی جو اس کا سیاق ہے آیت کا, تو چونکہ بات یہ سب ہم نے کس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ, تو ہدایت تو ہوتی یہی ہے کہ انسان حق و باطل میں فرق کرنا سیکھ جائے تاکہ جہاں بھی دو راہ آئے اس صحیح والے راستے کا انتخاب کر سکے, غلط والے راستے کو چھوڑ دے. یہی فرقان ہے. جیسے قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو گے, اللہ کا تقوی, یجعل لکم فرقانا, تو یہ تقوی سے تمہیں اللہ, تقوی کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایک ہدیہ دے گا, تمہارے اندر ایک چیز پیدا کر دے گا, اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ فرقان دے دے گا, یعنی فرق کرنے کی طاقت, تمیز, تشخیص دینے کی طاقت کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جس کے اندر تقوی ہوگا. اور آپ اگر آیات قرآن کو جوڑیں تو قرآن کو بھی کیا کہا گیا؟ ھدی للمتقین, کہ جس کے اندر تقوی ہے اس کو اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ ہوگا, بینیفٹ کرے گا. ورنہ اور قرآن پر پی ایچ ڈی کر لو, قرآن پر مقالے لکھ دو, قرآن کو یہ کر لو وہ کر لو, سارے کے سارا یاد کر لو, اگر تقوی نہیں ہے, اور تقوی یعنی جس سے قرآن منع کر رہا ہے اس سے بچنا, اور جس کو عمل کرنے کا کہہ رہا ہے اسے کرنا, تو پھر اس کے نتائج نہیں ملیں گے, فرقان حاصل نہیں ہوگا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا.